ناظرین، میرا نام ڈاکٹر جے پال چھابڑیا ہے۔ میں ممبر ہوں نیشنل کمیشن فار منارٹیز اینڈ پریزیڈنٹ پاکستان ہندو فورم۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو ریلیجس کنورژن ہوتا ہے لڑکیوں کا، جس کو ہم فورس کنورژن مانتے ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فورس کنورژن کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی لڑکی یا لڑکے کو زبردستی مذہب تبدیل کرایا جائے تو اس کو فورس کنورژن کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہونے والی لڑکیوں جو اپنی مرضی سے کنورٹ ہوتی ہیں اس کو فورس کنورژن کیوں کہتے ہیں؟ اس کا سیدھا جواب ہے، میں اس کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں جب 18 سال سے کم عمر والے کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جاتا اور ووٹ کا رائٹ بھی نہیں دیا جاتا اور NIC بھی نہیں بنایا جاتا، جبکہ یہ سب کو اور ووٹ کا رائٹ بھی نہیں دیا جاتا اور الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ تمام چیزیں ریاست سمجھتی ہے کہ 18 سال ایک امیچور ایج ہے، جو گاڑی بھی نہیں چلا سکتا، ووٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں دے سکتا اور اس کا NIC بھی نہیں بناتی ریاست، تب ایک مذہب تبدیل کرنے کا بڑا سا فیصلہ، جو زندگی کا ایسا فیصلہ ہوتا ہے مشکل، وہ کیسے 18 سال سے کم عمر میں کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لڑکی یا لڑکا جو 18 سال سے کم عمر میں کنورٹ ہوتا ہے اس کو فورس کنورژن مانتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا سوال آتا ہے، یہ تمام جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں جو انسانی حقوق پہ کام کرتی ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہوں یا انٹرنیشنل، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو کنورژن ہوتا ہے وہ صرف 10 سال سے 12 سال سے لے کر 16 18 20 سال کی لڑکیوں کا کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں لڑکے کیوں نہیں کنورٹ ہو رہے، نمبر 1۔ دوسرا، کوئی 40 50 سال کی خاتون کیوں نہیں ہو رہی کنورٹ میرڈ؟ اور تو یہ صرف پرٹیکولر ایج میں لڑکیاں ہو رہی ہیں، اور دوسرا وہ ان کو کوئی بھی لڑکی، جیسے ہم پہلے پڑھتے ہیں عبد المجید شیخ صاحب کو، عبید اللہ سندھی کو، جو کنورٹ ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے پیمانے پہ اسلام کی خدمت کی تھی، لیکن یہ جو لڑکیاں ہیں وہ اسی دن کنورٹ ہوتی ہیں، اسی دن شادی کرتی ہیں، اسی دن مسلمان ہوتی ہیں۔ یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی اس لڑکی کو اپنی بہن بنا کے رکھے، کوئی اس کو بیٹی بنا کے رکھے اور بعد میں اس کے وقت آنے پر شادی کروائے، اور وہ لڑکی اسکرین پر نظر آئے، کوئی ٹی وی پہ نظر آئے کہ وہ اس کو اسلام کی سوجھ بوجھ بھی ہے۔ اچھا، اس میں ہمیں جو پریشانی ہوتی ہے وہ ہمیں یہ پریشانی ہے کہ ایک تو ہندو جتنی بھی یہاں تنظیمیں کام کر رہی ہیں یا سندھ گورنمنٹ کا منارٹی جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس کوئی نمبرز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی فالو اپ نہیں ہے کہ یہ لڑکیاں جو کنورٹ ہوتی ہیں وہ خوش بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا کوئی مس یوز تو نہیں کیا جاتا، یا ان کو ڈائیورس دے کر چھوڑا تو نہیں جاتا۔ اب اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس کی ہم جو چاہتے ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی شادی کی تھی روتی سے، تو اس کو دنیا میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی روتی سے شادی اس وقت کی تھی جب وہ 18 سال کی ہوئی تھی،
اچھا، اس وقت 1927 میں مسلم لیگ نے خود ریزولوشن پاس کیا تھا کہ کوئی بھی لڑکی یا لڑکا 18 سال سے کم عمر میں کنورٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت مسلمان لڑکیاں کنورٹ ہوتی تھی، اور یہ مسلم لیگ نے ریزولوشن پاس کیا تھا، اور قائد اعظم نے پھر اس پہ عمل کیا کہ وہ رتی کے گھر پہلے آتا جاتا تھا، لیکن اس نے شادی تب کی جب رتی 18 سال کی ہوئی۔ اب پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ چاروں صوبوں میں چائلڈ میرج لا بنا ہوا ہے، اور سندھ میں اس کی 18 سال عمر ہے، دوسرے میں 16 سال ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا کہ 12-14 سال کی بھی لڑکی کنورٹ ہو جائے، شادی کر لے، تو اس کو جج صاحبان قبول کر لیتے ہیں، باعث ہو جاتے ہیں، وہ چائلڈ میرج لا بھول جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ پاکستان میں لا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کی بچی وتھ کنسینٹ بھی کسی سے جنسی تعلقات نہیں کر سکتی، لیکن جو نان مسلم لڑکی، وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے، 12-13 سال کی اس کے ساتھ سیکس بھی کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسے تھانے دار اس میں ریپ کا کیس نہیں لکھتا، اس پہ یہ قلم نہیں لگاتا، کیونکہ عام جو میجارٹی ہماری لڑکیاں جو کنورٹ ہوتی ہیں وہ غریبوں کی پور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کا فالو اپ نہیں کرتے، وہ جب ایف آئی آر کٹوانے جاتے ہیں تو ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ یہاں چائلڈ میرج لا کا بھی کوئی لا موجود ہے، ان کے پاس یہ بھی موجود، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ 16 سال سے ہماری بچی چھوٹی ہے تو وہ اس پہ ریپ کا کیس بھی لگ سکتا ہے۔ تو وہ جب صرف ایف آئی آر کٹواتے ہیں اور اس میں لکھواتے ہیں کہ میری بچی کو اغوا کیا گیا ہے، اور جب کورٹ میں وہ بچی بیان دیتی ہے کہ مجھے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ آئی ہوں، تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس مسئلے کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ میں جب نیشنل کمیشن فار منارٹیز میں ممبر تھا تو میں نے کئی دفعہ اس پہ بات کی، بلکہ میں نے کوشش کی کہ میں ریزولوشن پاس کرواؤں، لیکن مجھے شرم آتا ہے کہ میری بہت ساری کوشش کے باوجود میرے تمام کسی ممبروں نے یا چیئرمین صاحب نے میری اس ریزولوشن کو لانے بھی نہیں دیا، اس کی سپورٹ نہیں کی، تو اس لیے وہ ریزولوشن میں پاس نہیں کروا سکا جس کا میں نے وہاں ذکر کیا، جو پاس ہونا چاہیے، کہ جیسے مسلم لیگ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر میں کنورجن ہمیں قبول نہیں ہے، اس طرح کا ریزولوشن ہمیں لانا چاہیے، کمیشن کو بھی لانا چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی لانا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی ذکر کروں، جو سندھ گورنمنٹ نے ایک فورس کنورژن کا ایک پروویژن آف فورس کنورژن کا ایک پاس کیا تھا بل، جو نند گوکلانی نے پیش کیا تھا، اور بدقسمتی سے اس کو میڈیا میں یہ بتایا گیا کہ وہ گورنر نے واپس بھیج دیا ہے، لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ گورنر نے اپنے طور پر نہیں بھیجا تھا، اس کو چیف منسٹر اس وقت کے انہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ اس کو ہمیں کچھ چینجز کرنی ہے اور وہ ہمیں واپس بھیجیں تو انہوں نے واپس بھیجا تھا۔ اور جو ایم کیو ایم کے سردار صاحب تھے، جو انہوں نے بھی ان کو لیٹر لکھا تھا، تو میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ان کو کیوں ضرورت پڑی تھی، اور بدنامی یہ الزام لگایا جاتا ہے گورنر صاحب پہ کہ انہوں نے واپس بھیج دیا تھا، تو یہ اس کو بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری اور لبرل اور انسانی حقوق کی بات کرنے والی، اقلیتوں کا ساتھ دینے والی ہے، انہوں نے بل پاس کرنے کے بعد وہ واپس لے لیا تھا، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں دکھ کیوں ہوتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں۔ ہمیں کئی لوگ بولتے ہیں کہ یہ بھائی آپ اپنی لڑکیوں کو سمجھائیں، وہ آپ کے یہ مسائل ہیں، آپ کی یہ چیزیں ہیں، اس کے ماں باپ خیال نہیں کرتے۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر ہندوستان کے جو ایک وہ مذہبی انتہا پسند ہیں، اگر وہ کوشش کریں تو کئی لڑکیوں کو وہ ہندو بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو انسانی حقوق کی بات کرنے والے ہیں۔ تو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی زبردستی کی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، جو غیر مسلم لڑکیاں کرسچن اور ہندو کنورٹ ہو رہی ہیں، ایسے واقعات بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہو رہے؟ ایسے واقعات ہندوستان میں کیوں نہیں ہو رہے؟ ایسے واقعات دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہے؟ صرف پاکستان میں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ 3-4 لوگ ہیں جو ہمارے میاں مٹھو صاحب اور ایک دوسرے پیر صاحب، اور یہ خاص کر کے یہ کیوں اس میں رول پلے کر رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں پورے دنیا میں اس کے میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی۔ ہم بھی اپنے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں ایز اے سٹیزن جیسے کوئی بھی مسلمان یا کوئی اور مذہب والا کوئی بھی پاکستان سے جو محبت کرتا ہے، ہم بھی ویسی پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی لڑکی اگر 18 سال کی ہو جائے، وہ اپنی مرضی سے جا کے پہلے دن ہی کورٹ میں بیان دے دے کہ میں اپنی مرضی سے کنورٹ ہو رہی ہوں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ بنایا جائے کہ اس کو 1 ہفتے کا، کوئی 2 ہفتے کا ٹائم دیا جائے کہ وہ سوچے سمجھے، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی انڈر پریشر اس کو لایا گیا ہو یا اس کو برگرایا گیا ہو۔ تو ایسی چیز کو روکنے کے لیے، اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ہم شکایت کر رہے ہیں کہ جج باعث ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایک ایسی کورٹ مقرر کیے جائے، پورے سندھ میں ایک ہو، بلوچستان میں ایک ہو، تو وہ اسپیشلی ان کو وہی جج ہو، اور اس جج کو ایک سیکیورٹی بھی دی جائے، کیونکہ کئی لوگ ہیں جو ایسے ججوں کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، یا مذہبی اس میں اس کے خلاف ایک نفرت پھیلا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو گورنمنٹ کو، ریاست کو چاہیے کہ روکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، کوئی بھی لڑکی کوئی 18 سال کی ہے اور اپنے ذہنی سوچ سمجھ کے ساتھ، کوئی ہندو، کرسچن، کوئی پارسی، کوئی بھی اگر اپنی مرضی سے کوئی مذہب تبدیل کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں اعتراض ہو رہا ہے کہ جو میجارٹی پاکستان میں 99% لڑکیاں کنورٹ ہو رہی ہیں، وہ ایک تو امیچور ہیں جو 18 سال کی نہیں ہیں، دوسرا وہ بالکل غریب گھرانوں سے ہیں جو غربت کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں، دوسری وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، میجارٹی 99% پڑھی لکھی نہیں ہیں، تو وہ اس میں ایک ایسی ایج، امیچور ایج ہے جو اس میں بھاگ جاتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مستقبل اس سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں ریاست سے، پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی لڑکا یا لڑکی مسلمان ہونا چاہے، وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، یا کوئی بھی مذہب دوسرا قبول کرنا چاہے، تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں صرف اس بات پہ اعتراض ہے کہ اس کا طریقہ کار تبدیل کیا جائے۔ یہ جو سلطان رائی کی فلم کی طرح کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو راتوں رات اٹھایا جاتا ہے، 1 ہفتے تک وہ لڑکی غائب رہتی ہے، اور اس کے بعد اس کا بیان آتا ہے، اور ہم یہ ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ اس لڑکی کے ساتھ سیکس پہلے کیا گیا، یا اس کو اسلام پہلے قبول کرایا گیا، یا اس سے شادی پہلے کی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، میڈیکلی ہم صرف یہ ثابت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سیکس کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا مذہب قبول کرنے سے پہلے کیا گیا، یا اس کو شادی کرنے سے پہلے کیا گیا، یا بعد میں کیا گیا۔ تو اس کے طریقہ کار ایک بہتر بنایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کا مسئلہ حل کرے، جس سے یہاں کے اقلیتیں بہت ہی پریشان ہیں۔ اور اس کو اگر دیکھا جائے گا کہ پاکستان جو بننے کے ٹائم یہاں پہ جو 20% سے اوپر ایک آبادی تھی، ہندو بھی یہاں بہت تھے سندھ میں،
لیکن آج اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب ملا کے ہندو کرسچن 5% بھی نہیں بچے. تو یہ ان کی آبادی کا کم ہونے کا وجہ بھی یہ ہے کہ جو لوگ مائگریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا ایک تحفظ نہیں سمجھتے. حالانکہ پاکستان میں بزنس کے وائز، ایجوکیشن کے وائز، امن پسند جو غیر مسلم ہیں وہ بہت بڑا اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اپنی ٹیکس دیتے ہیں. تو میں پاکستان گورنمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کہ بلایاز صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، کہ میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس میں رول پلے کریں اور اس مسئلے کو ایک قانونی طریقے سے، ایک بہتر طریقے سے ایک قانون سازی کی جائے. اور جو 18 سال سے کم عمر والا ہے، جو چائلڈ میرج لا بنا ہوا ہے، اس کا پروٹیکشن تمام ریلیجس جو مذہبی اقلیتیں ہیں، ہندو کرسچن، ان کو تحفظ دیا جائے. تھینک یو ویری مچ. مہربانی.